الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے شکر کے فضائل میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم شکر کے فضائل اور اس کی اہمیت کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ایسے واقعات کو ہم سنتے ہیں کہ جن کی برکت سے ہمارا بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کا ذہن بنے۔ آئیے ابتداً ایک درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی حضرت سیدنا سمورہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ راوی حدیث حضرت سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کثرت ذکر، یعنی کثرت سے اللہ عز و جل کا ذکر کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا، کہ یہ عمل فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم اس سلسلے میں اپنے اسلاف کے ایسے واقعات کو سنتے ہیں کہ ان کے اندر شکر ادا کرنے کا کیسا جذبہ تھا اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت سراپا عظمت میں دارالامارہ کوفہ میں حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے جو شریف کی روٹی اور دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ روٹی خشک اور اس قدر سخت تھی کہ کبھی اپنے ہاتھوں سے توڑتے اور کبھی گھٹنے پر رکھ کر توڑتے تھے۔ یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیز فضہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ دیکھیے تو صحیح، روٹی پر بھوسی لگی ہوئی ہے اور ان کے لیے جو شریف چھان کر نرم روٹی پکایا کرے تاکہ توڑنے میں مشقت نہ ہو۔ تو حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ان کے لیے کبھی بھی جو شریف چھان کر نہ پکایا جائے۔ اتنے میں امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابن غفلہ، آپ اس کنیز سے کیا فرما رہے ہیں؟ تو میں نے جو کچھ کہا تھا عرض کر دیا اور التجا کی کہ یا امیر المومنین، آپ اپنی جان پر رحم فرمائیے اور اتنی مشقت نہ اٹھائیے۔ تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اے ابن غفلہ، دو عالم کے مالک و مختار، مکی مدنی سرکار، محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال نے کبھی 3 دن برابر گیہوں کی روٹی شکم سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹا چھان کر پکایا گیا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں بھوک نے بہت ستایا تو میں مزدوری کے لیے نکلا۔ دیکھا کہ ایک عورت ڈھیلوں کو جمع کر کے ان کو بھگونا چاہتی تھی، یعنی اس عورت کو پانی کی ضرورت تھی مٹی کو بھگونے کے لیے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے فی ڈول 1 کھجور اجرت طے کی اور 16 ڈول پانی کے اس کو دیے اور اس کی مٹی کو بھگو دیا، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔
پھر وہ کھجوریں لے کر میں حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں۔ دیکھا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوری کر کے وہ کھجوریں حاصل کی اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سادگی پر ہماری جان قربان ہو، اتنی مشقت برداشت کرنے کے باوجود زبان پر کبھی حرف شکایت نہ لاتے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے۔ غذا کے ساتھ ساتھ آپ کا لباس بھی انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ اپنی قمیض میں پیبند کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا کہ یخشع القلب ویقتدی بہ المؤمن، یعنی اس سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور اس سے لوگ بندہ مومن کی اقتداء کرتے ہیں، اس لیے میں اپنے کپڑوں میں پیبند لگاتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غربت اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے اور بہت ساری فضیلت اور بے شمار فوائد کا پیش خیمہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والوں نے غربت کو پسند فرمایا کہ اکثر ایسے لوگ کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا تو بسا اوقات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ عز و جل کا انعام ہے۔ جیسا کہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن بشار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ہمراہ سفر پر تھا اور ہم دونوں روزے سے تھے، مگر ہمارے پاس افطار کے لیے کچھ نہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسے ظاہری اسباب نظر آ رہے تھے کہ جن سے افطاری کا انتظام کیا جا سکے۔ میری اس فکر کو دیکھ کر حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، اے ابن بشار علیہ رحمہ، اللہ عز و جل نے غریبوں اور مسکینوں کو دنیا و آخرت میں کس قدر نعمتوں اور راحتوں سے سرفراز فرمایا۔ برود قیامت نہ ان سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ حج و صدقہ اور نہ ہی حسن سلوک کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، جبکہ مالداروں سے ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اس حوالے سے ان سے کوئی پرسش نہ ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید ارشاد فرمایا کہ جبکہ مالداروں سے ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، دنیا کے یہ امیر و سرمایہ دار آخرت میں غریب و نادار اور محض دنیاوی عزت دار وہاں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آپ فکر نہ کیجیے، اللہ عز و جل روزی کا ضامن ہے اور وہ تمہارے لیے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ ہم ان دنیاوی امیروں سے زیادہ امیر ہیں۔ کیسی پیاری سوچ تھی، اور فرمایا کہ دنیا و آخرت میں کامل مسرت ہمیں حاصل ہے، نہ رنج و غم اور نہ اس کی پرواہ کہ ہماری صبح کیسی ہوئی اور شام کیسے ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں کوتاہی آڑے نہ آنے دے۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں مشغول ہو گئے اور میں نے بھی نماز شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک شخص ہمارے پاس 8 روٹیاں اور بہت سی کھجوریں لے کر آیا اور یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ کھائیے، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ لیجئے اور کھائیے۔ جو ہی ہم کھانا کھانے لگے کہ ایک سائل نے صدا لگائی کہ اللہ عز و جل کے نام پر مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے 3 روٹیاں اور کچھ کھجوریں اس حاجت مند کو دے دی اور فرمایا کہ غم خواری کرنا اہل ایمان کا حصہ ہے۔ یقیناً ان کا ذہن تھا اور انہوں نے اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی مدنی سوچ نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں،
مذکورہ واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ فقر و غربت باعث سعادت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، نہ کہ باعث آفت۔ غریبوں مسکینوں کے آخرت میں مزے ہوں گے۔ مالی عبادت جیسے کہ زکوٰۃ، صدقہ اور حج وغیرہ کے متعلق ان سے پرسش نہ ہوگی اور یہ امان میں ہوں گے، کیونکہ یہ احکام مالدار و صاحب استطاعت مسلمانوں کے لیے ہے۔ برود محشر جبکہ مالدار بارگاہ رب ذوالجلال عز و جل میں اپنے مال کے متعلق حساب کتاب دینے میں مشغول ہوں گے، ادھر نادار مسلمان اللہ عز و جل کی رحمت و مشیت سے داخل جنت ہو رہے ہوں گے۔ اور یوں جنت میں فقیروں غریبوں کا داخلہ امیروں سے پہلے ہوگا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، مسلمان فقراء اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں درج ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ غریبوں کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخلے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ یہ دیر حساب کی وجہ سے نہ ہوگی، ایسا نہیں کہ حساب و کتاب میں اتنا وقت لگے گا، بلکہ رب تعالیٰ سارے عالم کا حساب بہت جلد لے لے گا۔ یہ ان فقراء کی شان دکھانے کے لیے ہوگی کہ امیروں کو حساب کے نام پر روک لیا گیا اور ان فقیروں کو جنت کی طرف چلتا کر دیا گیا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 500 سال کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی قیامت کا دن 1000 برس کا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس، ہاں بعض کو 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ ان کے متعلق رب عز و جل نے ارشاد فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، اور بعض مومنین کو گھڑی بھر کا محسوس ہوگا، یعنی وہ 50,000 سال کا دن بعض اللہ کے نیک بندوں کے لیے گھڑی بھر کا ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وہ دن کرا یعنی سخت دن ہے، کافروں پر آسان نہیں، لہذا آیات میں تعارض نہیں ہو سکتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہو، مگر بعض کو 1,000 کا محسوس ہو اور بعض کو اس سے بھی کم، حتیٰ کہ نیکوکاروں کو 1 ساعت کا محسوس ہوگا، جیسے کہ عیش و عشرت والے کے لیے ایک ہی رات جو ہے چھوٹی محسوس ہوتی ہے، لیکن جو کوئی شخص تکلیف پہ مبتلا ہو تو اس کو وہی رات بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ سب فضائل اس غریب مسلمان کے لیے ہیں کہ جو غربت پر صبر کرے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے۔ اگر ہر وقت جمع مال کے چکر میں پڑا رہا اور امیروں اور ان کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر دل جلانے یا حسد کی آفت میں مبتلا ہونے والا مفلس و نادار جو اپنی غربت پر صابر نہیں اور شاکر نہیں، تو وہ بیان کردہ انعامات کا مستحق نہیں، اور اگر بدقسمتی سے بے صبری اور ناشکری میں مزید آگے بڑھ گیا تو پھر ذلت و رسوائی مقدر بن سکتی ہے۔ بس ناداروں اور مصیبت کے ماروں کو بھی اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بے صبری اور غربت و مصیبت کو حرام ذرائع سے ختم کرنے کی کوشش آخرت میں تباہی و بربادی کا سبب بن جائے، جیسا کہ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ محتاجی ایک مرض کی مانند ہے، جو اس میں مبتلا ہوا اور صبر کیا وہ اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ اسی لیے محتاج و غریب لوگ جنہوں نے اپنے فقر و غربت پر صبر کیا ہوگا، امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم سنتے ہیں کہ اللہ عز و جل
نے جن کو مال و دولت نہیں دیا، تو ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزاری کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ مہاجرین فقراء بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل، مالدار لوگ بلند مراتب اور ابدی نعمتیں لے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیسے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وہ گردنیں چھڑاتے ہیں یعنی غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور ہم غلاموں کو آزاد نہیں کر سکتے۔ تو سرکار علی وقار غریبوں کے غم خسار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ جس کے ذریعے تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے آگے ہیں اور ان پر سبقت لے جاؤ جو تم سے پیچھے ہیں، اور کوئی بھی تم سے افضل نہ ہو سوائے اس شخص کے جو تمہاری طرح عمل کرے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں درج ہے۔ تو بیٹھے اسلام بھائیوں، پتہ چلا کہ یہ ہر نماز کے بعد جو ذکر و اذکار کرے اور جس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، تو اللہ عز و جل اسے ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ یہ شخص جو پڑھنے والا ہے اس کے نام اعمال میں وہ ساری نیکیاں لکھی جائیں گی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ آئیے میٹھے اسلام بھائیوں، ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکایت سنتے ہیں تاکہ اس کی برکت سے ہمارے اندر بھی شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولی، بابا جان کل عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ فرمایا کہ یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں کل انہیں دھو کر پہن لینا۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر المومنین تھے، اس وقت امیر المومنین تھے، اور آپ نے اپنے بیٹیوں کو کیا ارشاد فرمایا کہ عید کے دن یہی کپڑے دوبارہ پہن لینا۔ بچیوں نے کہا کہ نہیں بابا جان، آپ ہمیں نئے کپڑے دلائیے۔ بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، میری بچیوں، عید کا دن اللہ رب العزت عز و جل کی عبادت کرنے، اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ بابا جان آپ کا فرمان بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں تانا دیں گی کہ تم امیر المومنین کی لڑکیاں ہوں اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بچیوں کی باتیں سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دل بھی بھر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وزیر مالیات کو بلا کر فرمایا کہ مجھے میری 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی لا دو۔ قربان جائیں کہ خازن نے کیا جواب دیا؟ عرض کی کہ حضور، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ اور آپ نے بھی کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جزاک اللہ، تو نے بے شک عمدہ اور صحیح بات کہی۔ خازن چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچیوں سے فرمایا کہ پیاری بیٹیوں، اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ قربان جائیں، کیسی مدنی سوچ تھی ہمارے اسلاف کی۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میٹھے اسلام بھائیوں، اب یہ پریشان ہونا اور پریشانی کے عالم میں اللہ عز و جل کی کیسی نعمت نصیب ہوتی ہے کہ اس پریشانی کے وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔
جیسا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی، حضور اہل و عیال کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میرے حق میں دعا فرمائیے۔ جواب دیا کہ تیرے اہل و عیال جب تجھ سے آٹا و روٹی نہ ہونے کی شکایت کریں تو اس وقت اللہ عز و جل سے دعا کر کہ تیری اس وقت کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس کی تنگ دستی عروج پر ہوگی یقیناً وہ بے حد دکھی اور غمگین ہوگا، اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب مستطاب فضائل دعا میں اعلیٰ حضرت کے والد مہربان رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ اللہ المنان نے مستجاب الدعوات شخصیات، یعنی جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر لکھا کہ اول مضطر، یعنی بے چین و پریشان حال، کہ جس کی دعا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور اس کی شرح میں سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یعنی دکھیارے اور لاچار کی دعا قبولیت کی طرف تو خود قرآن عظیم میں اشارہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے ہر برائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم دنیا کی رنگینیوں میں گم مالداروں صاحب اقتدار کے مقابلے میں سنتوں کا پابند غریب و نادار خوش نصیب ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بڑا ہی بخت بیدار ہے، اور وہ آخرت میں کامیاب ہے جو غربت، امراض و آفت میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ عز و جل اور اس کے رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہے۔ یقیناً میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ان واقعات سے ہمارا بھی ذہن بنتا ہے کہ ہم بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور اس کی نعمتیں جو اس نے ہمیں دی ہیں، آنکھ جیسی نعمت دی، ایمان جیسی نعمت دی، ہم اس کی بارگاہ میں ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور ناشکری کی نحوست سے ہم محفوظ رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس دنیا میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور آخرت میں بھی اللہ عز و جل انعام و اکرامات سے نوازے گا اور اپنے رحمت والے گھر جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔